बन जाएगा। मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि उनके जहन में क्या ये होगा कि नमाजियों तर्जुमा जहन में होना चाहिए और वाकई होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं लिखी तो ये लिखा है कि मैंने इस तरह से नमाज। ओके, मैं असल में आपने जो सवाल मुझे भेजा था तहरीरी तौर पर, वो तहरीरी तौर पर एक शेयर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जा रही है और वो भी मैं आपको पढ़ूंगा। और मैंने इनसे पूछा कि आप इससे क्या पूछना चाहती हैं। उसूली तौर पर जब आप कोई डॉक्यूमेंट भेजें, वीडियो भेजें, ऑडियो भेजें, तो उसमें क्या समझना चाहती हैं आप, ये हमें बता दें। ये सवाल नहीं हुआ कि आप इसको पढ़कर जवाब दीजिए, ये तो हुक्म हो गया आपकी जानिब से। तो कोशिश ये करें कि सवाल आप मुरतब करें, उस सवाल को फिर मैं जवाब पूरी तौर पर तवज्जो से उसको एड्रेस करूँगा। ऐसा ना करें कि आप वीडियो भेज दें और ये पूरी तहरीर भेज दें और इसके बारे में बताइए कि ये क्या है। अब आप क्या जानना चाह रही हैं, मुझ पर कोई वही तो नहीं आती ना, तो आप मेरे ही ज़िम्मे काम लगा देती हैं कि आप ये पढ़ें और फिर हमें बताएं। हालांकि आपने पढ़ा है, आपको ये चाहिए था कि क्या उर्दू में नमाज पढ़ सकते हैं, तो हमारा सीधा और सच्चा जवाब ये होगा कि मुकम्मल नमाज उर्दू में नहीं पढ़ सकते। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदइया कुरान करीम की तिलावत जिस तरीक़े से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, सूरह फातिहा अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो उसकी नमाज नहीं हुई। तो आपको सूरह फातिहा अरबी में पढ़नी है, नंबर एक। नंबर दो, जो तहरीर आपने भेजी है जिसके बारे में आप जानना चाहती हैं, हो सकता है उसने ये समझा हो सकता है उसने ये लिखा हो। चलिए उस तहरीर को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन से मेरे दिल में ख्याल पैदा हो रहा था, दिल चाह रहा था कि एक बार 2 रकात नमाज तर्जुमे के साथ अदा करूं। तर्जुमे के साथ का मतलब ये हुआ कि वो या तो ये कहना चाह रहा है कि तर्जुमे के साथ अरबी भी पढ़ूं और उर्दू भी पढ़ूं, या ये समझ लीजिए कि वो उर्दू पढ़ना चाह रहा है। दोनों सूरतों में उसे इस तरह से अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। सूरह फातिहा आप पढ़ें, लेकिन नमाज में ही क़याम में सूरह फातिहा का आप तर्जुमा करने लगें और फिर सूरह फातिहा तर्जुमे के साथ पढ़ें, ये दुरुस्त ना होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा पढ़ने का हुक्म दिया है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरह फातिहा ही पढ़ा करते थे। रुकू में जाते, रुकू से सर उठाते, अल्लाहु अकबर कहते, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते, रब्बना वलकल हम्द कहते। इसकी जगह उर्दू ज़बान में अगर कोई कहता है तो वो सुन्नत के मुताबिक नमाज को अपनी गोया के अदा नहीं करता। अच्छा, आगे चल के ये लिखते हैं ताकि मुझे मालूम हो सके कि आज तक जो नमाज में पढ़ता रहा हूँ उसका क्या मतलब है। तो ये गोया के गैर शऊरी तौर पर आपको तरगीब दिलाई जा रही है कि जो आप पढ़ती हैं नमाज में या पढ़ते हैं नमाज में सूरह फातिहा, उसको कभी गौर से तर्जुमे के साथ पढ़ ले ताकि आपकी नमाज में खुशू और खुजू आ जाए। फिर अच्छा, वो कहते हैं कि अपने इरादे को हकीकत बनाने के लिए वज़ू करके जाए नमाज बिछाई और पहले ताउद और तस्मिया पढ़ी। फिर वो कहते हैं कि मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। यहाँ रहम वाला है, तो आप ये समझ रही हैं कि अगर ये उर्दू में पढ़ रहा है तो गलत पढ़ रहा है। उर्दू में अगर पढ़ता है तो ये उसके लिए जायज़ नहीं है। अलबत्ता अगर वो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताना चाहता है कि हमें तर्जुमा हमारे दिल दिमाग में रहना चाहिए, तो बिल्कुल ये मुनासिब बात है और माकूल बात है। उसका तर्जुमा क्या है मैं आपको फिर आगे चलता हूँ। उसके बाद 2 रकात नफिल नमाज की नीयत की और हाथ कानों तक उठाए और कहे अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, और कहा अल्लाह सबसे बड़ा है। तो ये उसने जो अल्लाह सबसे बड़ा कहा है, अगर उर्दू में कहा है तो गलत कहा है, उसे अरबी में कहना चाहिए था अल्लाहु अकबर। उसके बाद सना पढ़ी, ए अल्लाह तू पाक है और तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं और तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी शान बहुत बुलंद है और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये गोया के सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका का
ترجمہ آپ کو کر کے بتایا ہے۔ اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں یہ الفاظ کہہ لیجئے تو یہ ثنا کے مد مقابل ہو جائے گا، تو یہ غلطی پر ہے۔ پھر انہوں نے اس کے بعد سورہ فاتحہ یوں پڑھی، تو یہاں سورہ فاتحہ یوں پڑھی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں عربی کا لفظ شاید کہا ہی نہیں ہے، تو یہ نماز کا طریقہ غلط طریقہ ہے۔ تمام تعریفیں یا اللہ آپ کے لیے جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں، نہایت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں، قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کا جن پر آپ غصہ ہوئے، اور نہ گمراہوں کا۔ تو یہاں پر پھر انہوں نے فل اسٹاپ لگا دیا، حالانکہ انہیں یہ بھی کہنا چاہیے تھا آمین، کیونکہ آمین تو ان کے یہاں کہنا ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو آمین کو نماز کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ سرکولیشن کر رہے ہیں اس گفتگو کو۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جب آپ والضالین کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، آپ کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ صرف آمین کہنے پر بخش دیتا ہے۔ تو اتنی بڑی غلطی بہرحال یہ ہمارے ہاں کرتے ہیں لوگ، کیونکہ ان کے یہاں نماز میں آمین سرے سے وہ ذکر ہی نہیں کرتے، بچوں کو بھی نہیں بتاتے، بولتے ہی نہیں ہیں، اور ایسے گونگے بہرے ہیں، اللہ بہرحال ہدایت دے دے۔ وہ لوگ تو اچھے ہیں، آپ ناراض نہ ہو، آپ اچھے ہیں اگر آپ آمین کہتے ہیں نماز میں۔ چلیے اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھی، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے۔ یہ سورہ اخلاص نہیں ہے، یہ سورہ اخلاص کا ترجمہ ہے۔ آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی ہے نماز میں، ترجمہ نہیں۔ اگر آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو غلط ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، یہاں آپ نے لکھ دیا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے کہ اگر رکوع میں چلا گیا پھر کہتے 3 مرتبہ، حالانکہ اللہ اکبر اس طریقے سے رفع دین کرتے ہوئے آپ رکوع میں جائیں جیسے کہ آپ نے پہلے۔ اب یہاں پر بھی ہضم نہیں ہوتا۔ جو لوگ یہ بتا رہے ہیں نا کہ اس کو نماز کو پڑھو، ارے نماز اس طرح سے پڑھو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم آپ کے گھروں میں موجود ہے، اس کو دیکھ لیں، اس کو تو دیکھتے نہیں ہیں، ان کتابوں پر چلتے رہتے ہیں۔ بہرحال رکوع میں 3 بار یہ تسبیح پڑھے، پاک ہے میرا رب بڑی عظمت والا۔ تو یہ سبحان ربی العظیم کا ترجمہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ترجمہ کر دیا ہے تب آپ نے غلط ہے۔ یہ بتانا چاہیے آپ کو کہ آپ سبحان ربی العظیم پڑھیں اور اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اس کے بعد یہ پڑھنی ہونی کہ یہ کھڑا ہو کر دعا پڑھے، سن لی اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی، کھڑے ہو کر پڑھا سمع اللہ لمن حمدہ۔ اگر آپ اردو میں پڑھتے ہیں اور عربی میں نہیں پڑھتے تو آپ غلطی پر ہیں۔ اے ہمارے رب تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، پڑھ کر سجدے میں چلا گیا، اور سجدے میں یہ 3 تسبیحات پڑھی، پاک ہے میرا رب بڑی شان والا۔ تو یہاں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دوسری رکعت میں بھی اسی طرح ادا کرنے کے بعد دوسرے سجدے کے بعد تشہد میں بیٹھ گئے، اور اب یہ پڑھا تمام قولی اور بدنی عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی آپ پر سلام ہو اور آپ کی رحمت اور برکت ہو، آپ پر رحمت اور برکت ہو، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ سوا اللہ کے کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد درود شریف پڑھے، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجے جیسے کہ آپ نے رحمت بھیجی۔ بہرحال یہ ترجمے کی حد تک اگر دیکھا جائے تو ترجمہ سکھانے کی کوشش کی گئی ہے وہ آپ کو، لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسے پڑھ کے دیکھو تو یہ بیچارے گمراہی پھیلا رہے ہیں غیر شعوری طور پر۔ آپ کو نماز پڑھنی ہے، اور یہ جو معنی اور مفہوم ہے سورہ بقرہ کا، سورہ اخلاص کا، سمع اللہ لمن حمدہ کا، آمین کا، آمین تو کہی نہیں ہے انہوں نے بیچاروں نے۔ تو یہ آپ کو بہرحال دل میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تاکہ آپ کی نیت میں
ایک تو یہ خلوص اور خشوع و خضوع میں اضافہ ہوگا اگر آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو دل سے سمجھ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد دونوں کندھوں پر موجود فرشتوں کو سلام کیا۔ نماز کا یہ ترجمہ اپنے جاننے والے تمام افراد کو بھیجیے تاکہ سب لوگ سمجھ کر نماز ادا کر سکیں۔ سب لوگ سمجھ کر نماز ادا کریں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس میں سجدتین کے درمیان بھی بیٹھ کر دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے اس کا بھی تذکرہ نہیں ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں اس میں مسنگ ہیں، لیکن محترمہ آپ نے جو فرمایا ہے وہ لیکن تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے ذہن میں شاید یہ ہوگا کہ نمازیوں ترجمہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ ترجمہ ذہن میں ہونا چاہیے، اگر یہ اس صاحب تحریر نے لکھا ہے تو بہت ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ کبھی کبھار ایسے نماز پڑھیں 2 رکعت تو ایسے نہ کرنا، آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی نا۔ آپ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ پڑھ دیں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ مجھے امید وضاحت ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔